ہم اپنی زندگی میں اپنے کاموں کا جائزہ لیں. بہت کم شاید کوئی کام ایسا ہوگا جس کے اندر ہماری نیت درست ہو. درست سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمارا کام خالص اللہ اور اس کے رسول جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. ہماری ہر کام کے اندر نیت جو ہے یا تو فطور والی ہوتی ہے یا اس نیت کے اندر دنیا کی چیزوں کے حصول کا مقصد پوشیدہ ہوتا ہے. یہاں تک کہ خانہ کعبہ کی زیارت، بلکہ میں آپ کو ایک صاحب کا واقعہ سناؤں. ایک صاحب بار بار حج کے لیے جاتے. ایک دن میں نے پوچھ لیا، میں نے کہا یار ماشاءاللہ آپ بھی بہت حج کر رہے ہیں، خیریت تو ہے؟ کہا بس سرکار نے فرمایا حج کرو اور مالدار ہو جاؤ. تو 5 دن کی تکلیف سے اگر مالداری ملتی ہے تو کیا تکلیف ہے، اٹھا لیتے تکلیف. حقیقت میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج کرو اور مالدار ہو جاؤ، لیکن مالداری کے لیے حج کرو یہ نہیں فرمایا. قرآن کہتا ہے وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اللہ کے لیے حج اور عمرہ کرو، مقصد صرف. اور یہاں حضور کا ایک ارشاد میں آپ کو سناؤں تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے میری زیارت کے علاوہ کوئی اور دل میں نیت نہ رکھ کر مدینے آیا، اس کی نیت کیا تھی؟ صرف میری زیارت، یعنی میری قبر کی زیارت، میرے آستانے کی زیارت، اس کے علاوہ کوئی اور نیت نہیں. سرکار فرماتے جو صرف اس نیت سے آیا قیامت میں وہ میرے پڑوس کے اندر ہوگا، قیامت میں وہ میرے پڑوس میں ہوگا. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دور پاک میں ایک صحابی مسجد کے دروازے پر ایک کھوٹا انہوں نے گاڑ دیا. کچھ دیر کے بعد دوسرے صحابی تشریف لائے، انہوں نے اس کھوٹے کو اکھاڑ کر کے پھینک دیا. صحابہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ کے ایک جانثار نے دروازے پر کھوٹا گاڑ دیا اور دوسرے نے آ کر اکھاڑ دیا. سرکار نے مراقبہ فرمایا، کچھ دیر کے بعد ارشاد فرمایا دونوں کو ثواب ملے گا. کیا فرمایا حضور نے؟ دونوں کو ثواب ملے گا. صحابہ حیرت میں پڑ گئے. ایک کا کام تو بڑا عجیب، کھوٹا گاڑنے کا کام، دوسرے کا نکالنے کا کام، دونوں کا اپوزٹ کام ہے نا. ایک کا لگانے کا کام، ایک کا اکھاڑنے کا کام، اور ثواب دونوں کو مل رہا ہے. تو صحابہ حیرت میں پڑ گئے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دونوں کو ثواب. سرکار نے فرمایا رکو. پھر دونوں صحابہ کو حضور نے بلایا، قربان جائیے میرے آقا کی نظر پر کہ سرکار دلوں کے حالات کو بھی جانتے ہیں اور نیت کو بھی جانتے ہیں. اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. سرکار دلوں کے حالات کو جانتے ہیں. اسی لیے فرمایا گیا مدینے میں جب تم جاؤ اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو تو خیال رکھنا تمہارے دل کے ارادے کو بھی حضور دیکھ رہے ہیں. یہ سرکار کی شان. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں صحابہ کو بلایا. پہلے صحابی جنہوں نے کھوٹا گاڑا تھا ان سے پوچھا سرکار نے صحابہ کے درمیان کہ تم نے یہ کھوٹا کیوں گاڑ دیا تھا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے صحابہ مسجد میں تشریف لاتے اور کوئی اونٹ پہ سوار ہو کر آتا، کوئی گھوڑے پر سوار ہو کر آتا، کوئی کھچر پر سوار ہو کر کے آتا اور اپنے جانوروں کو باہر یوں ہی چھوڑ دیتے اور نماز کے لیے اندر تشریف لے جاتے. لیکن جب نماز پڑھتے ہوتے تھے نا تو ان کے دماغ میں یہی خیال گھوم رہا ہوتا کہ اونٹ باہر ہوگا یا بھاگ گیا ہوگا. یہ ان کے دماغ میں خیال گھومتا رہتا تھا. تو سرکار میں نے سوچا کہ میں کھوٹا گاڑ دوں تاکہ لوگ اپنے جانور کو ادھر باندھ دیں، تو جب جانور بندھے ہوئے رہیں گے تو ان کا دل نماز میں لگے گا. تو میں نے اس نیت سے کھوٹا لگا دیا.
رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا میرے صحابی اب کیا خیال ہے اس کے بارے میں، اس کو ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تو سارے صحابہ چیخ اٹھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ان کو ثواب ملنا چاہیے، ان کی نیت بڑی اچھی ہے، ثواب ملنا چاہیے۔ چلو اب یہ کام تو ہو گیا۔ اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بلایا جنہوں نے کھوٹا اکھاڑ دیا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں طلب فرما کر ارشاد فرمایا میرے صحابی انہوں نے کھوٹا لگایا اور تم نے کھوٹا اکھاڑ دیا، کیا وجہ تھی؟ تو اب صحابہ کو حیرت تھی کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے۔ اب وہ صحابی کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نماز کے لیے آنے والوں میں نابینا صحابہ بھی تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ کھوٹا گڑا ہوا رہے گا تو ٹھوکر لگ جائے گی تو کہیں گر جائیں گے نابینا صحابی تو ان کو تکلیف پہنچے گی، اس لیے میں نے کھوٹا اکھاڑ دیا۔ رسول اعظم نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا حضور انہیں بھی ثواب ملے گا۔ تب میرے آقا نے فرمایا اللہ نیت کے مطابق اجر عطا فرماتا ہے۔ یہ دونوں کی مجھے بہت کم شاید کوئی ایسا بندہ ملا ہو جو وظیفے پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، تلاوت کرتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، نماز پڑھتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، مکہ جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے، مدینے جاتا ہو اللہ کی رضا کے لیے۔ ہر کوئی اپنی پریشانی کے سولیوشن کے لیے ہی جاتا ہے، میں یہ پڑھوں گا تو یہ پرابلم، اسی لیے باواؤں کا دور چل رہا ہے۔ جتنا لوگ علماء کے پاس نہیں جاتے مسئلہ پوچھنے کے لیے، اس سے زیادہ باباؤں کے پاس جاتے ہیں، اور جتنا لوگ علماء کی خدمت نہیں کرتے اتنے باباؤں کی خدمت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ ہر چیز میں ہم پر دنیا مسلط ہو چکی، اللہ کو ہم بھول گئے، اور بھولنے کا عالم یہ ہے کہ ڈاکٹر اقبال مجبور ہو کر کہہ اٹھے خیال رزق تو ہے رزاق کا خیال نہیں، روزی کی فکر تو ہے روزی دینے والے کی فکر نہیں۔ یہ ہمارا حال ہے، ہمارا کوئی کام اللہ کے لیے نہیں رہ گیا، بلکہ یہاں تک کہ نماز جنازہ میں شرکت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی۔ چلو یار چل کر کے منہ دکھا دے، اس کو لگے گا کہ میں بھی آیا ہوں، یہ حال ہو۔ بیمار کی عیادت بھی اللہ کے لیے نہیں رہ گئی۔ ہم بیمار ایسا بندہ ہو جو مالدار ہو تو جائیں گے، اور غریب ہوا تو اچھا بھائی پوچھ لینا میری طرف سے، یہ حال ہمارا ہو۔ سب چیزوں میں نیت میں فطور، بے برکتی کی سب سے بڑی وجہ اور سب سے بڑا سبب ہماری نیت میں کھوٹ ہے۔ تھوڑا سا اور نیت کے بارے میں کہوں تو اور سمجھ جائیں گے، تھوڑا قریب لے آؤں آپ کو میں۔ آج لوگ پیسہ لیتے ہیں تو اسی نیت سے کہ واپس لوٹانا نہیں، اتنا فطور نیت میں ہو گیا۔ کرائے کی جگہ لیں گے، کرایہ نہیں دینا، اور پھر شکایت کرتے ہیں برکت ختم ہو گئی۔ پہلے نیت تو ذرا دیکھ تیری کیا ہے۔ مجھے یاد ہے ایک صاحب مسجد نبوی شریف کے صحن میں نماز پڑھ رہے تھے، باہر کی سائڈ میں گنبد کے ادھر، اور بہت دور پڑھ رہے تھے۔ تو میں نے ان سے گزارش کی، میں نے کہا یار اندر آرام سے نماز پڑھو، وہاں سے گنبد بھی نظر آتا ہے، مسجد کے اندر بھی ہوگا تھوڑا سا اچھا رہے گا۔ کہا نہیں، مجھ سے ملنے والے بہت سارے لوگ ادھر سے گزرتے ہیں نا، تو مجھے نماز پڑھتا ہوا دیکھ کر رک جائیں گے تو میری ان سے ملاقات ہو جائے گی۔ میں نے کہا یا اللہ یہ حال ہے، وہاں بھی اپنی فکر، وہاں بھی اپنی فکر۔ تو نیت کو درست کرو۔ اسی لیے امام عشق و محبت نے فرمایا آدمی نماز کے لیے جب جاتا ہے مسجد کے لیے تو پہلی نیت تو اس کی ہوتی ہے نماز پڑھنا، لیکن فرماتے کہ اور نیتیں ساتھ میں کر لیا کرو۔ میں اس لیے مسجد میں جا رہا ہوں کہ پہلی صف میں جگہ مل جائے تو مجھے اس کا ثواب مل جائے۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ اللہ کے گھر کی زیارت کروں گا جس سے میرے قلب کو سکون نصیب ہو جائے گا۔ میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں مسلمان بھائی مجھے ملیں گے تو میں ان کو سلام کروں گا۔
میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں تاکہ جلدی پہنچ کر تحیت المسجد ادا کر لوں گا. میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ راستے میں کوئی سائل ملے گا تو میں اسے کچھ دے دوں گا. میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں تاکہ کوئی بھٹکا ہوا انسان مل جائے تو اسے راستہ دکھا دوں گا. میں اس لیے مسجد جا رہا ہوں کہ کوئی پیدل جانے والا ہو تو میں اس کو اپنی سواری پر بٹھا کر کے لے جاؤں گا. فرماتے ہیں کہ اگر یہ نیتیں تم نے کر لی تو مسجد تو جا ہی رہے اور نماز تو پڑھو گی. اتنی نیتوں کے عوض میں اللہ اس کا ثواب بھی تمہیں عطا فرما دے.